بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت مولانا کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، میں ویسے تو اپنے آپ کو بالکل بھی اس لائق نہیں سمجھتا، لیکن حضرت کی یہ پر مسرت باتیں سن کر میرے دل میں اور آپ سب حضرات کی محبت بڑھ گئی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جب تک زندگی ہے کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو یہاں آنے کا موقع ملے، اور لمبے عرصے کے لیے ملے، اور ہم ایک دوسرے سے جو ہم نے اپنے بڑوں کی باتیں سنی ہیں، کچھ میں آپ کو سناؤں، کچھ آپ کی سنوں۔ اور جہاں تک نعت اور نظم کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا۔ میں نے جب موسیقی چھوڑی تھی اس وقت مجھے نہیں تھا اندازہ اس بات کا کہ ایک دن آئے گا کہ میں مسجد میں بیٹھ کر تو اتنی بابرکت مجلس میں ایسے لوگوں کے سامنے نعت پڑھوں گا۔ آپ یقین کریے، میرے ساتھ میرا ایک بھائی آیا ہوا ہے، سہیل، یہیں بیٹھے ہوں گے، تو آپ اس سے ملیے، اس سے پوچھئے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ دور دور تک ایسے کوئی حالات نہیں تھے، اور نہ کوئی کپڑے کا کام تھا، نہ کچھ تھا۔ جس وقت موسیقی چھوڑی تو یقین کریے صرف میں تھا اور میرا اللہ تھا، اس وقت کوئی یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو بعد میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے آہستہ 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 یہ سب کچھ اپنے فضل سے عنایت فرمایا، اور اس کی وجہ سے اللہ والوں کے دل میں ہماری تھوڑی سی محبت بھی ڈال دی۔ حضرت مفتی مولانا زبیر صاحب رحم اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، بہت جب بھی رائیونڈ آتے تھے تو جہاں دوسروں کو بلواتے تھے سب سے پہلے میرا بلاوا آتا تھا کہ اس کو بھائی جنید جمشید کو بلاؤ، اور جہاں پر اتنے ضروری مشورے ہو رہے ہوتے تھے، سارے عالم کے لیے ہدایات جاری کی جا رہی ہوتی تھیں، وہاں پر فارغ ہو کے مجھے بڑی محبت سے پھر فرماتے تھے کہ اگر کوئی نیا کلام تیار کیا ہے تو ہمیں سنائیے، اور میں ان کو سنایا کرتا تھا، بہت شوق سے سنتے تھے اور پیار سے فرماتے تھے کوئی اور سنے نہ سنے ہم تو سنیں گے۔ تو میں ان کو پھر بڑے شوق سے، سننے والا ہو تو سنانے والے کو مزہ بھی آتا ہے۔ ورنہ ایک عجیب سی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اللہ نے کچھ عجیب معاملہ یہ رکھا ہے کہ میرا نعت سب کے سامنے پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ میں 50 دفعہ کہنے کے بعد کہیں جا کے کسی کو نعت سناتا ہوں، بیان کے لیے، جب فرمائے میں شروع ہو جاتا ہوں۔ لیکن یہ نعت ایک عجیب چیز ہے کہ جب تک مجلس نہ ہو، جب تک سننے والے نہ ہوں، سنانے کو دل نہیں کرتا۔ شاید اللہ کو اپنے حبیب کے معاملے میں اللہ رب العزت کا معاملہ کچھ اور ہے، اپنے معاملے میں معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ دیکھو کہ اللہ رب العزت کی شان میں تو گستاخی پتہ نہیں کب سے ہو رہی ہے، بت پرستی کب سے ہو رہی ہے، لیکن آپ کو سڑک پہ اپنے اللہ کے نبی کے حبیب کا گستاخ سڑک پہ چلتا کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کے لیے اللہ زمین تنگ کر دیتا ہے۔ تو نعت اور نظم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ اس وقت پڑھنے کو دل کرتا ہے جب سامنے سننے والے بیٹھے ہوں۔ تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ میرے سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو نعت ہی تو پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، اندر ہم کچھ اور تو، لیکن اندر سے پڑھا ہی نہیں جا رہا ہوتا، نکل ہی نہیں رہی ہوتی۔ اور جب مجمع ہوتا ہے سننے والا تو پھر خود بخود الفاظ آتے ہیں۔ میں حضرت مولانا کا دل کی گہرائی سے بڑا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ کچھ تھوڑی سی بات بھی آپ حضرات سے کر لی جائے کہ دیکھو مجھے تو یہ جو کچھ ملا مولی الیاس صاحب کی اس تحریک ایمانی کی محنت سے ملا، تو میں تو بھائی اپنے آپ کو سب سے پہلے ایک تبلیغ والا ہی سمجھتا ہوں، اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آسمان والے بھی مجھے تبلیغ والا ہی سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اور میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ساری زندگی انہی میں چلانا،
پھر موت بھی انہی کے ساتھ دینا اور قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑا کرنا. یہ میری اللہ سے دعا ہے. تو میں بات تو میں کروں گا اپنی، اور پھر انشاءاللہ آپ سب کو نعت بھی سنائیں گے. اچھا، عجیب سی بات، مولوی صاحب نے یہ حفیظ جلندری صاحب کی شاہنامہ اسلام کا ذکر کیا، تو یہ میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا، مجھے بہت پسند تھا. ایسے ہی دل کرتا ہے کہ بیان سے پہلے اس کے 2-4 اشعار آپ کو سنا دوں. میں نے اس کو اس طرح بنایا: یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا باری النسم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا. وہ فخر عرب زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن فرد فرمان داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر، یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب. کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا. کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا، تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوجیں گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر. کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور رمی ہے. کہا اگر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو، خلاف اس کے اصلاح نہیں ہے تو سن لو، خلاف اس کے اصلاح نہیں ہے. کہ ہر قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، کہ ہر قافلہ یہاں سے ہے جانے والا. ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا.
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اچھا یہ عجیب نظم ہے، مجھے بے پناہ پسند ہے، لیکن مجمع میں نہیں سناتا کبھی. یہ اکیلے میں اگر میں کبھی گنگنا رہا ہوں تو میں یہ پڑھتا رہتا ہوں. آج شاید اس مجمع کو نے کچھ پتہ نہیں کیا تھا کہ مولوی صاحب کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی، اور جب مولوی صاحب کے ذہن میں یہ بات آئی تو میرا بھی دل کیا کہ چلو سب سے پہلے آپ کو یہی سنا دیں. میرے عزیز دوستو، کیسا بدقسمت ہے وہ انسان جو اللہ سے کٹا ہوا ہے، جو اللہ کو جانتا ہی نہیں. کہاں ساری زندگی دھکے کھاتا پھر رہا ہے. یہ سڑکوں پہ نکلو، ہنستے مسکراتے لوگ جا رہے ہیں، ان کی ہنسی کے اندر چھپا ہوا وہ غم، اس پر بھی تو غور کرو. کیا بنے گا اس بیچارے کا؟ جب یہ پریشان ہوتا ہوگا تو کیا کرتا ہوگا؟ کہاں دیکھتا ہوگا؟ جب اس کو کوئی غم ملتا ہوگا تو یہ کیا کرتا ہوگا؟ کب تک شراب پی پی کر اس کے نشے کے اندر اپنے خوف اور غم کو دفن کر سکتا ہے؟ کب تک کرے گا؟ کبھی تو دماغ جو ہے اس نے پاگل ہونا ہی ہے. پھر کیوں اس کا دل کرتا ہے کہ کہیں کسی اونچی عمارت پر چڑھ کے میں نیچے چھلانگ مار دوں؟ کیسی بدقسمتی ہے اس انسان کی جو اللہ سے کٹا ہوا ہو، جو اللہ کو پہچانتا ہی نہ ہو، جو جانتا ہی نہ ہو کہ میرا مالک کون ہے، میرا مالک کون ہے. انسان کو بنایا کیوں؟ انسان کو بنانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ ساری کی ساری کائنات اگر اس میں سے انسان کو نکال دیا جائے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے. یہ کائنات تو کون کھائے گا ان پھلوں کو پھر؟ کون کھائے گا ان سبزیوں کو پھر؟ کون اگائے گا پھر یہ کپاس، اور کون اگائے گا اس اناج کو؟ کون یہ عمارتیں بنائے گا؟ بکری کو تو پتہ نہیں اس کا اپنا کیا استعمال ہے، وہ بیچاری تو اپنا استعمال نہیں جانتی تو وہ مرغی کا کیا استعمال کرے گی؟ اونٹ کو بیچارے کو اپنا استعمال نہیں پتا تو وہ گھوڑے کا کیا استعمال کرے گا؟ یہ انسان ہی تو ہے، یہ انسان ہی تو ہے. اور اس انسان کی شان تو دیکھو جو اللہ بیان کر رہے ہیں. اے انسان، تجھ کو پتہ بھی ہے تجھے میں نے کیوں بنایا ہے؟ صرف اور صرف اپنے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ارے میں نے تجھے صرف اپنے لیے بنایا ہے. یہ ساری کی ساری کائنات، زمین آسمان سورج چاند ستارے، یہ سب تیرے لیے ہے. مجھے اللہ نے ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنایا. یہ جو اسلم بھائی کے شو روم پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، اللہ نے اسلم بھائی کو ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنایا، یہ گاڑیاں ان کے لیے بنی ہیں. یہ سڑکیں باہر آپ اس کے لیے نہیں بنے، یہ بلڈنگیں آپ اس کے لیے نہیں بنے، یہاں تک کہ یہ اللہ کا گھر جو ہے اس کے لیے بھی آپ نہیں بنے، یہ بھی آپ کے لیے بنا ہے. یہ کعبہ آپ کے لیے بنا ہے کہ آپ اس کے گرد طواف کریں. اس کائنات میں سے انسان کو نکال دو، یہ کائنات تو بے رنگ ہے، کیونکہ یہ کائنات پوری کی پوری اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی. آپ شیر کے سامنے جا کے رکھو نا، بڑے مزے کا فروٹ لے جا کے سامنے رکھ دو، وہ کہے گا میں نہیں کھا سکتا، مجھے حکم ہی نہیں ہے اس کو کھانے کا.
آپ بکری کے سامنے لے جا کر گوشت رکھ دو، وہ کہے گی میرا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، میں تو کھا نہیں سکتی، مجھے حکم ہی نہیں ہے اس کو کھانے کا۔ اللہ کی ہر مخلوق انسان کے سوا اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے۔ آپ نے نہیں پڑھی وہ قرآن کی آیت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ نے جب پہاڑوں کے اوپر قرآن کو اتارنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم پہ نہیں اتارنا، ہم نہیں اس کے حکموں کو پورا کر سکتے۔ تو یہ انسان ہی ہے بس جو اپنا استعمال بھی جانتا ہے اور چیزوں کا استعمال بھی جانتا ہے۔ حالانکہ دیکھو ایک ٹیمپریچر اس کا بڑھ جائے بیمار پڑ جاتا ہے، کیسا کمزور ہے، 1 ڈگری کم ہو جائے پھر بیمار پڑ جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا ہوتا ہے، 5 سال کی عمر تک تو انسان کی اولاد کو اپنا ہوش نہیں آتا، اور 5 سال کے بعد تو یہ ہوش میں آتا ہے۔ بکری کا بچہ ادھر پیدا ہوا، دوسرے تیسرے دن کھڑا ہو گیا خود بخود، اور مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا، چلنا پھرنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر کے اس نے جا کے اپنے دانے کو چگنا شروع کر دیا۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکل کے تیرنا شروع کر دیتا ہے، یہ تو کمال ہی ہے نا۔ اس کو نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں گیا تیرنا سیکھنے کے لیے، نہ کسی کالج سے اس نے کوئی پڑھائی کی۔ چوہے کا بچہ جیسی بلی کو دیکھتا ہے بھاگتا ہے ایک دم چھپنے کے لیے، یہ اس کو چوہے کی ماں نے تو نہیں سکھایا، یہ وہ علم دنیا میں زندہ رہنے کا علم لے کر پیدا ہوا ہے کہ میں نے ایسے گزارنا ہے۔ ایک ایک اللہ کی مخلوق بالکل اسی طرح سے میرے عزیز دوستو اللہ کے حکم کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ انسان اس کائنات کا اپنا بھی استعمال جانتا ہے، اس کائنات کا بھی استعمال جانتا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھنا ہے۔ یوں تو دراصل پیدا کیا کہ دنیا کے اندر انسان کو یوں پیدا کیا کہ یہ یہاں پر میرے حکموں کو زندہ کرے اور آخرت میں یہ میرا ہمنشیں بنے، میرے مہمان خانے میں رہے۔ پیدا اس وجہ سے کیا گیا۔ کوئی بہت ہی بڑا نافرمان جب تک کہ وہ نافرمانی کی انتہا نہ کر دے، اللہ اس کو اپنے جیل خانے میں نہیں ڈالے گا، بلکہ غلطیاں کر کے معافیاں مانگتے رہو، معاف کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، بس اس کی وحدانیت کا انکار نہ کرو۔ تو پہاڑوں جتنے گناہ بھی لے کر آؤ گے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے 99 گناہوں کے دفتر لے کر حاضر ہوگا، 99 گناہوں کے دفتر، اور اس کو اپنے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پاک پوچھیں گے یہ میرے فرشتوں نے صحیح لکھا کہ غلط؟ وہ اقرار کرے گا کیونکہ اس کے پاس تو گنجائش نہیں ہوگی، جی بالکل ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ پھر تو تم اس کا اقرار کرتے ہو یہ سب تم نے کیا؟ جی میں نے کیا۔ تمہارے پاس اس کی کوئی حجت ہے؟ کہا جی کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں تیرا، کیونکہ یہ حساب کتاب کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ایک پرچہ لایا جائے گا جس کو دیکھ کر وہ ہنسے گا کہ یہ پرچہ کیا کرے گا۔ اس پرچے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ وہ پرچہ دوسرے میزان کے دوسرے ترازو پر رکھا جائے گا تو وہ 99 دفتر ایسے اڑ کے غائب ہو جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ اس کو اس کلمے کی بنیاد پر جنت میں بھیج دیں گے۔ اگر اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے کرتے چلے گئے تو اس کی کریم ذات سے پوری امید ہے کہ سب کو معاف کر دے گا۔ ہاں انسان تو اللہ کی کیا شاہکار تخلیق ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کسی اللہ والے کے پاس اور ان کے سامنے یہ بات رکھی، کیا مطلب ہے اور سارے انسانوں کو کیوں پکارا اللہ نے؟ کریم کس کو کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا اپنے ایک بزرگ سے، حضرت کریم کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کریم کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سن کے مجھے اتنی امید پیدا ہوئی۔ وہ حدیث میں نہیں آتا کہ ایک
ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ کی ذات کریم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کریم ہے، اور کریم بدرجہ اتم ہے، جو اس کی بدرجہ اتم کریم ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا اب مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں بچ جاؤں گا۔ تو میں نے پوچھا حضرت سے حضرت یہ تو قرآن میں بھی لفظ آیا ہے ما غرک بربک الکریم، کریم کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جیسے آپ میرے پاس آئیں اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی کیا کرتے ہیں، اور آپ کہیں میں کچھ نہیں کرتا، تو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہاں مجھے آپ یہ کپڑے کا کام کرتے ہیں تھوڑا سکھا دیں۔ اب یہاں کاروباری بیٹھے ہیں، یہ فوراً سمجھیں گے اس بات کو۔ تو فرمانے لگے کہ میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں اور میں کپڑے والے کو فون کروں کہ سنو وہ جو مہنگا والا کپڑا ہے نا 800 روپے گز، وہ میں نے 600 روپے گز میں لینا ہے تم سے، کیونکہ ساری زندگی میں تم سے کپڑا لیتا رہوں، وہ 600 روپے گز میں مجھے چاہیے۔ میرے بھائی آئیں گے بھائی جنید، ان کو تم نے 600 روپے گز کے حساب سے 500 گز دینا ہے۔ پھر میں فون کروں بٹن والے کو کہ میں تو اس سے بٹن لیتا رہا ہوں، یہ بٹن اتنے کے ہیں، مجھے اس کم قیمت کے اوپر چاہیے، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اس قیمت پر اس کو دے دینا۔ دھاگے والے کو خود فون کروں کہ تو وہاں جا، سلائی کرنے والے کو خود فون کروں، سارے معاملے سیٹ کر کے کہوں بھائی جنید تمہارا کام ہو گیا، اتنے پیسے تم نے دینے ہیں، اور ابھی تم نے دینے بھی نہیں، جاؤ کپڑا لو وہاں سے، دھاگا لو وہاں سے، بٹن لو وہاں سے، سلواؤ وہاں پر، کتنے دنوں میں لے آؤ گے؟ میں کہوں حضرت میں یہ سب 1 مہینے میں لے آؤں گا، نہیں تم 2 مہینے میں لے آؤ اور یہ ایڈوانس بھی پکڑو۔ میں کہوں نہیں حضرت اس کو اپنے پاس رکھے، نہیں پکڑو، جاؤ جیسے کہا ہے ویسے کرنا۔ اب میں باہر نکلوں اور باہر نکل کے کہوں یار یہ بھیج تو مجھے اس کپڑے والے کے پاس رہے ہیں، میں فلاں کپڑے والے کو نہ دیکھ لوں اور میں اس کے پاس جاؤں وہ مجھے مال غلط دے، غلط دھاگے والے کے پاس جاؤں، غلط بٹن والے کے پاس جاؤں، غلط سلوانے والے کے پاس جاؤں، سلوا کے ستیہ ناس مار کے 2 مہینے کے بجائے 3 مہینے میں لے کر ان کے پاس آؤں اور ان سے کہوں حضرت یہ لایا ہوں، اور وہ کہیں کہ آپ اس کے پاس نہیں گئے جن کے پاس میں نے بھیجا تھا؟ میں کہوں نہیں حضرت میں وہاں تو نہیں گیا۔ اچھا یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے یہ جتنے میں جو بنایا ہے یہ اس لائق تو نہیں، لیکن میں اس کو اصل کی قیمت پر خرید لیتا ہوں، یہ اس کے پورے پیسے پکڑیں، اب جائیں اس کے پاس جس کے پاس میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ میں کہوں نہیں حضرت مجھے آپ اصل نہ دیں، نہیں یہ اصل رکھیں، یہ ایڈوانس پکڑیں اگلے کا، اب اسی کے پاس جانا جس کے پاس بھیج رہا ہوں، میں پھر اس کے پاس نہ جاؤں۔ 40 سال میں یہ کرتا رہوں 40 سال کے بعد بھی مجھے ہوش آ جائے اور میں کہوں حضرت اب 40 سال کے بعد میں نے وہی کیا ہے جو آپ نے کہا ہے، تو وہ پچھلا سارا معاف کر دے۔ فرمانے لگے اس کو کہتے ہیں کریم، اس کو کہتے ہیں کریم۔ ما غرک بربک الکریم۔ ساری انسانیت کو، یہ پاناما کے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے بھی نہیں، اللہ ان کو بھی کہہ رہا ہے ارے مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ ہاں آپ دیکھو تو صحیح کتنا قصور ہے اپنا، ہم انہیں نہیں بتا سکے۔ یہ بازو کا جوڑ دیکھو کتنی خوبصورت جگہ پر ہے، یہ جوڑ دیکھو بازو کا، اگر یہ جوڑ یہاں ہوتا تو نوالے کے لیے منہ کو آگے لے جانا پڑتا، اور اگر یہ جوڑ پیچھے ہوتا تو یہ تو منہ میں ہی نہ آتا۔ کیا خوبصورت جگہ پر یہ جوڑ دیا ہے۔ اور پھر کاغذ کے بنے ہوئے چند نوٹ پکڑے اور بازار سے جا کر آٹا خرید لیا۔ یہ اس آٹے کی 10,000 سال سے اس کی نسل کو کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ جا کر سبزی خرید لی، اس کی 10,000 سال سے نسل کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ مرغی خرید لی، اس کی 10,000 سال سے نسل کون چلا رہا ہے؟ کاغذ کے چند ٹکڑے دے کر یہ خرید کر گھر لے آئے،
ہاں، یہ جو پانی پی رہے ہیں پاناما میں، آپ کیسے پی رہے ہیں؟ یہ سورج کی روشنی پڑتی ہے پیسفک کے اوپر، یہاں سے ہوا اوپر جاتی ہے، 1 سیکنڈ کے اندر 16 ٹریلین گیلن پانی بخارات بن کے ہوا میں چلا جاتا ہے۔ 16 ٹریلین گیلن۔ جب اوپر جاتا ہے نا تو اپنے ساتھ نمک کو لے کے جاتا ہے، اگر نمک نہ ہو تو یہ 10,000 فٹ پر بھی جا کر نہ جمے۔ نمک کی کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ جلدی جم جاتا ہے، یہ یہاں جاتا ہے 1200 فٹ پر جا کے جم جاتا ہے، اور بادل بن جاتا ہے، ہوائیں آتی ہیں اور ہوائیں لے کر اس کو یہاں لاتی ہیں اور یہاں لا کر پاناما میں برساتی ہیں، اور جب برساتی ہیں تو اللہ نے ہوا کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ بنائی ہے، تو پانی اگر اوپر سے ایک دم گرتا تو ہمارے سب کے سر پھاڑ دیتا، تو پانی ایسے گرتا ہے، ایسے کر کے یہ اتنے سے فاصلے پر سے آ کے ہمارے سر پہ گرتا ہے 1200 فٹ سے، اور نمک جو ہے وہ سارا اوپر رہ جاتا ہے، ہمارے پاس صاف پانی آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو پینے لگو تو بسم اللہ پڑھو، اور جب ختم کرو تو بولو الحمدللہ، کہ اس کو تیرے منہ تک لانے میں تیرا کوئی کمال نہیں، ساری کی ساری قدرت اللہ کی ہے۔ تو وہ کھانا لا کے سامنے رکھا، روٹی پکی، روٹی پکا کر جیسے ہی سالن میں انگلی ڈالی تو انگلی نے کہا کہ یہ سالن گرم ہے، میں ابھی نہیں کھانا، اس کو منہ جل جائے گا۔ انتظار کرتے رہے، پھر یوں روٹی کا نوالا بنا کر یہ دیکھو یہاں سے یوں آیا، ناک کے اندر خوشبو گئی تو سمجھ آ گئی کہ آج کھانا بیگم نے نہیں اماں نے بنایا ہے، ہاں۔ تو یہاں تک اس کو لے کر آئے، آنکھ نے دیکھ لیا کیا آ رہا ہے، ناک نے سونگھ لیا، اگر یہ ناک یہاں ہوتی اور یہ آنکھیں یہاں ہوتی تو پہلے آنکھ کو دیکھا بھائی تو دیکھ لے، پھر ناک کو بھائی تو سونگھ لے۔ کیسے کھانا کھاتے ہم؟ ایسے کھانا کھاتے، ہاں جی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کیا خوبصورت بنایا ہے تجھ کو۔ ہمارے ادھر پاکستان میں ایک سوسائٹی ہے، وہاں کچھ ظالم کیا کرتے ہیں کہ اپنی اللہ کا مصور ہونا، مجھے وہاں سمجھ میں آیا، ایک سوسائٹی ہے جو ان عورتوں کا خیال رکھتی ہے جن کے بدبخت شوہر ان کے منہ پر تیزاب پھینک دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ایسے ظالم دنیا میں کہیں اور موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں۔ تو وہ جو عورت ہے، وہ ہوتا کیا، جب تیزاب منہ پر آ کر گرتا ہے تو سب سے پہلے یہ چہرہ کی جو کھال ہے نا اوپر کی، یہ ایسے بہتی ہے نیچے، یہ بہہ جاتی ہے، تو وہ عورت ایسے اپنے منہ کو ایسے پکڑتی ہے، یوں کر کے ہاتھ رکھتی ہے اور یوں کر کے کوشش کرتی ہے کہ 35 سے 50 آپریشن ایک عورت کے ہوتے ہیں اس کے چہرے کو دوبارہ بنانے کے لیے۔ وہاں جا کے مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا رب کیسا مصور ہے۔ واہ میرے اللہ، واہ کیا شان ہے تیری، تو کیسا مصور ہے، چہرہ بنانا، اور وہ بھی خوبصورت، کیا بات ہے، اف لا الہ الا اللہ۔ تو وہ چہرہ ہی نہیں بنتا اس کا بیچاری کا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اپنا چہرہ دیکھ کس قدر خوبصورت بنایا ہے ہم نے۔ تو یہ نوالا جب منہ میں جائے گا تو یہ جیسے ہی منہ میں جاتا ہے ایک دم آواز کیا لگتی ہے، ذرا بیگم نمک دینا، زبان بتا دیتی ہے نمک کم ہے، جو جسم کو چاہیے وہ نمک کم ہے۔
یا مرچیں زیادہ ہیں؟ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے اس سے پوچھنا، سر کے پیچھے اللہ نے ایک ریفلیکس سسٹم بنایا ہے. جب آپ سائیکل چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ ریفلیکس سسٹم جو ہے وہ سائیکل کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے، گاڑی کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، پیر ایک طرح چل رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ایک طرح چل رہے ہوتے ہیں، اب آپ کا دماغ کو وہ کاٹتا ہے. اب آپ ساتھ والے سے بات بھی کر رہے ہیں، فون پہ بھی بات کر رہے ہیں، اب آپ کو کچھ نہیں پتا گاڑی کیسے چل رہی ہے، وہ ریفلیکس سسٹم چلا رہا ہے. آپ سائیکل چلا رہے ہیں، آپ کی ٹانگیں چل رہی ہیں، آپ کی بازو نے پکڑا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، اب وہ کیسے چل رہا ہے؟ وہ ریفلیکس سسٹم چلا رہا ہوتا ہے. یہی ریفلیکس سسٹم آپ کے نوالے کو بھی چباتا ہے. یہ دیکھو نا، اتنا سا تو منہ ہے، اس کے اندر اتنی گز بھر لمبی زبان. جب نوالا منہ میں جاتا ہے، وہ زبان اس کو یوں ہلاتی ہے، جبڑے یوں یوں آگے پیچھے ہوتے ہیں. یہ جبڑے، یہ دانت کے اگر بیچ میں زبان آ جائے تو کیا حشر ہو. وہ نوالے کو کیسے لعاب اپنے گرد لپیٹتا ہے. اگر یہ لعاب نہ ہو تو چاول کا ایک دانہ پیٹ میں نہ جائے، ایک دانہ نہ جائے. وہ اس کو لپیٹتا ہے، لپیٹتا ہے، لپیٹتا ہے، دانت اس کو چباتا ہے، چباتا ہے، چباتا ہے. یہاں دو نالیاں ہیں، یہاں دو نالیاں ہیں. کھانے کی نالی ابھی بند ہے، سانس کی نالی کھلی ہے. جب آدمی اندر اس کو لے جانے کا ارادہ کرتا ہے، کتابوں میں آتا ہے یہاں اللہ نے ایک فرشتہ بٹھایا ہے، وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس نوالے کو پیٹ میں جانے کی اجازت ہے کہ نہیں. اوپر سے اجازت ملتی ہے. وہ کھانے کی نالی پر سے جھلی کو اٹھا کر سانس کی نالی پر رکھتا ہے، وہ کھانا پیٹ میں جاتا ہے. ایک دانہ بھی اگر سانس کی نالی میں چلا جائے تو کیا ہو؟ موت واقع ہو سکتی ہے. وہ نوالا پیٹ کے اندر جاتا ہے. اب تو اس نوالے کو ہضم کر لو میرے دوستو، ہیں کہ بھئی اب مولوی صاحب فی الحال نہیں پڑھا سکتے، انہوں نے کھانا کھایا ہے، اب 6 گھنٹے وہ اس کو ہضم کریں گے. نہیں، یہ کام بھی میرے اللہ نے اپنی ہی گرفت میں رکھا. اب آنکھ کو دیکھنے کے لیے جو طاقت چاہیے اسی نوالے میں سے نکلے گی اور آنکھ تک جائے گی. کان کو سننے کے لیے جو طاقت چاہیے اسی نوالے میں سے نکلے گی، کان تک جائے گی. دماغ کا سوچنا، ہڈیوں کا بڑھنا، آرٹیریل سسٹم کا چلنا، وینس سسٹم کا چلنا، ڈائٹری سسٹم کا چلنا، ڈائجسٹو سسٹم کا چلنا، کارڈیک سسٹم کا چلنا، نروس سسٹم کا چلنا، لمفیٹک نوڈز کا چلنا، ہڈیوں کا بڑھنا، اینٹی باڈیز کا بننا، ریڈ بلڈ سیلز کا بننا، وائٹ بلڈ سیلز کا بننا. سر کے بال یہاں سے مختلف، یہاں کے بال داڑھی کے بالوں سے مختلف، سینے کے بال ہاتھوں کے اور پیروں کے بالوں سے مختلف. یہ سکن کا بننا، میٹابولزم کا چلنا، انیبلزم کا چلنا، پورا میٹابولزم چلنا، دل کا دھڑکنا، تیز ہونا، خون کا شریانوں میں پہنچنا، یہ سارا کا سارا نظام جو ہے اس ایک نوالے سے پنپتا ہے. آپ کو، ہمیں کو تو ہوش بھی نہیں. وہ ایک اکیلا رب 7 ارب تو انسان، کھربوں کھربوں کیڑے مکوڑے جانور، پھر وہ ایک سمندر کی دنیا الگ. پھر پوچھتا ہے ہل تری من فطور، بتاؤ میرے بندوں کہیں کوئی کمی کجی آئی کہ بکری کے ہاں مرغی پیدا ہو گئی یا کچھ ہوا؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تو دیکھ زمین آسمان کو، تیری آنکھ گھوم گھام کے تھک کے آئے گی اور تیرا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ تیرے رب کے نظام میں کوئی کمی کجی نہیں ہے. ما غرک بربک الکریم. تو میرے عزیز دوستو، بس یہ رونا ہے، اس رب سے کٹ کے کچھ نہیں ملنا ہے. ہاں، اسی سے ملنا ہے. یہ تو تمہیں ایک نوالے کی کہانی سنائی. سوچو دن میں 3 دفعہ کھلانے والا، جس کو جو خود ہر قسم کے بھوک سے پاک ہے. وہ حفاظت تو وہ کرے جس کو خود حفاظت کی ضرورت نہ ہو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اس کو تو وہ تو کیسا رازق ہے، اس کو خود رزق کی ضرورت نہیں. تو یہ تو ہمارا کام ہے
ہم نے ساری کی ساری دنیا کو یہ بات بتانی ہے میرے دوستو، لوگ جانتے نہیں. ہاں میں آج ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، مولانا میں ٹورنٹو گیا تو وہاں ایک صاحب میرا انٹرویو لے رہے تھے، تو وہ میرے سے کوئی سوال کرتے تھے اور پھر سوال کا جب میرے سے جواب سنتے تھے تو پھر میرے جواب پر ایک کاٹ لگاتے تھے، نہیں جنید بھائی ایسے نہیں ہے، پھر یہ، اور پھر ایک دم مائک پہ کہتے تھے لوگوں سے بھائی خوش رہا کریں، آپ لوگ خوش رہا کریں. جی ہاں، صرف دیکھیے نا، صرف نماز میں ہی تو سب کچھ نہیں رکھا ہوا، دیکھیے نا، پھر یہ کہ دیکھیے نا دین میں اور بھی تو ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ کون سا جملہ ہے، کیا ہے، حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد نہیں ہوں گے معاف. میں نے کہا آپ نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ حکم آپ کو کس نے دیا؟ کہا جی اللہ نے. ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو یہ حکم کس نے دیا؟ کہا جی اللہ نے. تو میں نے کہا سارے حقوق العباد دراصل حقوق اللہ ہیں. یہ خرافات اپنے ذہن سے نکال دیں آپ، شاباش ہے. تو اس کا مطلب نماز نہ پڑھی جائے. تو وہ میری بات سے نہ گھبرا جاتے تھے. میں کہتا تھا یہ آپ ایک حکم پورا کرنے کے لیے اللہ کے دوسرے حکم سے انکار کیوں کرتے ہیں بھائی؟ آپ یہ بولو میرے سے نہیں ہو رہا تو آپ ساری پبلک کو کیوں بول رہے ہیں فون پر، یہ اس کے اوپر، مائک کے اوپر؟ پھر ایک دم بولے بھائی خوش رہا کرو، خوش رہا کرو. پھر میں نے کہا سنو ایک میرے بھائی، اور میں اس مجمع سے بھی پوچھتا ہوں، میں نے کہا مجھے کسی ایک ایسے انسان کا نام بتاؤ جو خوش نہیں رہنا چاہتا. تو کون نہیں خوش رہنا چاہتا؟ خوش رہیے. ارے ان کے بس میں نہیں ہے خوش رہنا، ان کے بس میں نہیں ہے. کسی سکون، چین، اطمینان جو ہے یہ کوئی منڈی میں تھوڑی بکتا ہے کہ گئے اور جا کر خرید لیا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى. میرے بندے، میں ہوں جو تیرے چہرے پر مسکراہٹ کو بکھیرتا ہوں. ضاحکۃ مستبشرہ. میں ہوں جو تیری مسکراہٹ کے پیچھے تیرے دل کو بھی مستبشرہ کر دیتا ہوں. پتہ نہیں مستبشرہ مطلب اردو کا تو یہ عربی بھی ہے اور اردو بھی ہے. وہ خوشی جو چھپائے نہ چھپے، وہ نہیں ہوتا ایک پاس ہو گیا ایک فیل ہو گیا. تو جو پاس ہو گیا وہ اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے یار کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ ٹرائی کر لینا. نہیں ہوتا اس طرح. یہ پاس ہو گیا وہ فیل ہو گیا. مجھے آج تک یاد ہے، وہ ہم نے 3-4 نے یونیورسٹی میں اپلائی کیا، میں رہ گیا، میرے چاروں دوست پاس ہو گئے اور میں رہ گیا. اب وہ مجھے چاروں، بچپن کی بات ہے، 18-19 سال کا تھا، نہیں اگر میں پاس ہو جاتا تو آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا. مالک تیرا احسان ہے، اچھا ہی ہوا فیل ہو گیا. تو اب مجھے آج بھی یاد ہے وہ چاروں کے چاروں، ان کے چہرے میں نہیں بھول سکتا کہ جیسے ہی وہ میرے سے چہرے ان کے ہٹتے تھے میں ان کی خوشی نظر آتی تھی. ہاں چھپائے نہیں چھپ رہی تھی. تو میں نے اس کو بولا ارے میرے بھائی، کاش کے لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتا خوش ہونا. تو دنیا کا ایک انسان ایسا نہیں ہے جو خود اپنے آپ کو خوش نہ رکھتا. یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں میوزک کے دنوں میں نے میں جب بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہوا، کل میں بتا رہا تھا نا کہ کل میں جب پریشان ہونا شروع ہوا اور مجھے اپنی خوشی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یار سبھی کچھ تو ہے میرے پاس، اندر بے چین کیوں ہوں میں، سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات. تو ایک ایکٹر ہے، بہت بڑا ایکٹر ہے، امریکن ہالی ووڈ کا ایک ایکٹر ہے. میں نے اس کی ایک کوٹیشن پڑھی، میں انگریزی میں پڑھتا ہوں پہلے، پھر میں آپ کو اس کا اردو کا ترجمہ بتاتا ہوں. میں اس کی ایک عجیب کوٹیشن پڑھی. وہ کہنے لگا I want everyone to get rich. I want everyone to get famous. I want everyone to get everything that they want so that they can realize that that is not the answer.
میرا دل کرتا ہے سب کے سب امیر ہو جائیں، میرا دل کرتا ہے سب کے سب مشہور ہو جائیں، میرا دل کرتا ہے کہ سب کے سارے جتنے لوگ ہیں دنیا میں ان کو وہ سب کچھ مل جائے جس کی وہ تمنا کرتے ہیں، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ سب کچھ مل جانے کے باوجود جس چیز کو وہ تلاش کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ اتنا مشہور ایکٹر، میرا فیوریٹ ایکٹر تھا وہ، جم کیری، ون آف مائی فیوریٹ ایکٹرز۔ یہ میں نے اس کی بات 90s میں پڑھی یا ارلی 2000 کے، میں نے کہا یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے، اگر یہ خوشی نہیں ہے تو پھر خوشی ہے کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ لوگ تو خوش قسمت لوگ ہیں، اس اچھے ماحول میں پیدا ہوئے پلے بڑے۔ آپ میرے سے پوچھو اس آیت کا کتنا مطلب ہے میرے لیے، کہ میں نے وہ غم، بے چینی اور وہ وحشت سے گزرا ہوں کہ دل کرتا تھا کہ خودکشی کر لوں، کہتا تھا اور کیا چیز ڈھونڈوں، میں ہے تو صحیح سب کچھ میرے پاس، سکون کیوں نہیں مل رہا مجھے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ہو جا بس تو۔ میرے دوستو بڑی بدقسمتی ہے اس کی جو اللہ سے کٹا ہوا ہے، دور ہے اللہ سے، اتنے کریم رب سے، ہاں جو کیا کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت میرے دوستوں ہمارے دل کی آنکھ کھول دے، ہمیں سمجھ آ جائے اس بات کی، ہاں ارے جو عزت محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھو تو صحیح، بلال حبشی کہلاتے تھے، ان کے والد محترم کے بعد تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لو ان کے دادا کا نام نہیں ملے گا، دنیا کی لائن سے درجہ اتنا کم ہے، لیکن نسبت جوڑی جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بلال کون سا تیرا ایسا عمل ہے، میں معراج میں جنت میں اپنے قدموں سے آگے تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا، وہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے؟ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرے دائیں طرف سے ابو بکر، بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے اور میرے قدموں سے بلال اٹھ کے اذان دیں گے جس کو سارا محشر سنے گا، ہاں دنیا کی لائن سے۔ اور اس کو دیکھو ابو جہل کو، عرب قریشی سردار بنی مخزوم، یہ بنی ہاشم کی ٹکر کا قبیلہ، اور لقب کیا تھا؟ ابو الحکم، حکمتوں والا۔ 21 سال کی عمر میں یہ قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا، نہیں جوڑی نسبت رسول اللہ سے، ابو جہل کہلایا۔ ہم مذاق میں بھی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتے، ہم کہاں عزتیں ڈھونڈتے ہیں، ہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں عزتیں میرے عزیز دوستو۔ جابر بن عبداللہ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، صاف کر کے منہ میں رکھ لیا۔ ساتھ میں ایک نو مسلم تھا، اس نے ایسے کہا حضرت کیا کرتے ہیں، یہ فارس کے لوگ اس بات کا برا مانتے ہیں۔ کہا اچھا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ ہاں دیکھو اللہ نے ان کو کہاں وقت کا امام بنا دیا، اور آج ہم کو دیکھو، ہم نہیں عزت محسوس کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون ہیں؟ کہا میری امت پر ایک وقت آئے گا، ہاں
جو میری زندگی پر میری سنت پر چلے گا لوگ اس کو برا جانیں گے، کمتر جانیں گے، حقیر جانیں گے، لیکن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے۔ ہاں میرے دوستو، تو کیا کوئی امتحان نہیں آئے گا؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں پوچھا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی زندگی کٹے گی؟ کیا ایسے نہیں کٹے گی میرے دوستو؟ تھوڑی قربانی وقت کی دینی پڑے گی۔ ہاں کیا ہو گیا ہم کو؟ جن کے قصے سنتے ہیں وہ تو گھروں میں رہتے نہیں۔ ہاں یہ بڑے بڑے، میں ایک میرا دوست مجھے بڑا گھر اس کا، ایک گاڑیاں کھڑی ہوئی اس کی، تو مجھے گھر لے گیا جمعے کا وقت، اور مجھے پتا تھا پڑھتا ہے نہیں یہ نماز جمعے کے وقت۔ اب جمعے کے وقت مجھے چھوڑنے جا رہا ہے، میں نے کہا یار خدا کے بندے، کہتا نہیں، اب اس کی بھی خدا جانے شیطان کو میں کیا نمبر دوں۔ مجھے کہتا ہے میں تجھے مسجد میں چھوڑنے کا ثواب لینا چاہتا ہوں۔ سنی مولوی صاحب یہ بات کبھی زندگی میں آپ نے؟ پڑھوں گا نہیں، تجھے چھوڑنے کا ثواب لینا چاہتا ہوں۔ مسجد لے گیا، نہیں آیا اندر، گاڑی میں بیٹھا رہا، نماز پڑھ کے میں باہر آیا، تو اب مجھے بھی مطلب یار، میں نے کہا یار ایسا بھی کیا بھائی مسلمان، یہ کوئی حرکتیں کرنے کی؟ ویسے تو ہم تبلیغ والے زبان پر ذرا ٹیپ لگا کر ہی رکھتے ہیں، لیکن میری اچھا میں بیٹھ گیا، آگے مجھے افسوس شدید کہ یار یہ اترے، ہم فرض پڑھتے باہر آ جاتے، نہیں گیا۔ اور گاڑی میں چلتے چلتے مجھے کیا کہتا ہے، مجھے حضرت عمر بڑے اچھے لگتے ہیں۔ یہ ایسے تھا جیسے جلتی پہ تیل، میں تو چپ کر کے بیٹھا تھا، اب برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا تو شکر کر تو ان کے دور میں پیدا نہیں ہوا۔ عمر سے پیار ہے، حضرت عمر سے پیار ہے، میں تیری کھال اتار دیتے وہ بھی۔ اچھا پیار ہے یار۔ اور میں نے کہا جب قیامت کے دن ملے گا تو ان سے بات کیا کرے گا؟ کیا بات کرو گے تم ان سے؟ حضرت میرا اتنا بڑا گھر تھا، نیچے 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، اور ہاں نماز میں نے ایک نہیں پڑھی، کیا بات کرو گے تم سیدنا عمر سے؟ کم از کم ان کو یہ تو بتاؤ حضرت آپ حضرات کی تو اتنی قربانی آپ حضرات کی۔ حضرت بس ایسے تھوڑا بہت، ہم بھی کبھی کبھار نکل جایا کرتے تھے، ہم بھی سے روزے لگایا کرتے تھے، جیسے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے ویسے تو ہم نہ بلا سکے، لیکن ہم بس تھوڑا بہت کبھی مدرسے چلے جایا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، علماء کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بس اتنا ہی کیا ہم نے۔ کتنے خوش ہوں گے؟ مطلب کچھ بات تو ہوگی تیرے پاس کرنے کی ان سے، ورنہ کیا بات کرو گے؟ مجھے حضرت عمر سے پیار ہے، پتہ نہیں اللہ جانے یہ کون سا پیار ہے بھائی۔ ہاں پرائیورٹیز میرے دوستو، اللہ والوں کی مجلس میں آ کے بیٹھو، یہ خدا نہ کرے کوئی کسی پر انگلی اٹھانا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک نہیں، لیکن پرائیورٹیز بالکل مختلف ہیں آج امت کی، بالکل۔ ہاں مشکل کے وقت بالکل خیال نہیں آتا اللہ کا، ہاں کہ چلو بھئی آپ نے جانا ہے کہ صلاۃ الحاجات پڑھ لوں، یہ پتہ ہی نہیں کہ صلاۃ الحاجات پڑھنا بھی کچھ ہوتا ہے۔ کوئی خیر کی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے اس امت کو نہیں بتائی، اور کوئی ایسی شر کی بات نہیں ہے جس سے ہم کو خبردار نہ کیا ہو۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے بھائی۔ کیا سناؤں بتائیے، پہلے پانی تو پلائیں۔ جزاک اللہ۔ ارے ہاں تشکیل تو ہوئی نہیں، آپ کی ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن یہ جب آپ تشکیل کہتے ہیں نا بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہاں
بھائی نظریں کیوں نیچے جھکا لی دلہن کی طرح؟ ذرا اوپر تو دیکھو سارے. ہاں جی چلو ہم تشکیل والا نہیں اٹھائیں گے, کوئی ہمارے ایمان کو تازہ کرے بھائی. سال ختم ہونے سے پہلے پہلے کون 4 مہینے کے لیے نکلے گا؟ کھڑے ہو کے ذرا ہمارے ایمان کو تازہ کر دو, پھر آپ کو نعت سنائیں, دل خوش ہو گیا, واہ واہ کیا تشکیل ہوئی ہے. بتاؤ میرے پیاروں, 2 مہینے سے پہلے پہلے کون جائے گا؟ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یا جیسے بھی آپ کی ترتیب بنتی ہے. بتاؤ میرے پیاروں, ایسے تو نہ کرو, اتنا بڑا مجمع اور ایک بھی آدمی نہیں جائے گا. ہمت کر کر بتاؤ بھائی, ساتھی کھڑے ہو جاؤ بھائی, جنہوں نے ارادہ کیا ہے وہ تو کھڑے ہو جاؤ. یہ تبلیغی مسجد ہے کیا؟ ہاں پہلے ہاں یا نہ تو کرو. تبلیغی مسجد ہے کیا؟ کھڑے 1 منٹ کھڑے ہو جاؤ میرے یار. کیا ارادہ ہے؟ فروری میں اللہ قبول فرما. دیکھو نا, میں تو پہلے ہی کہتا ہوں جنید پھر جنید ہے. اور بھی بتائے بھائی ساتھی, اور بھی ساتھیوں نے ارادہ. اور بتاؤ بھائی, اور بتاؤ. اور 4 مہینے کے لیے کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ کھڑے ہو کے بتاؤ بھائی. سلمان بھائی کیا ارادہ؟ فروری میں اللہ قبول فرمائے. چلو جماعت بنا لیتے ہیں. ایک ساتھی اگر محبت میں لکھ ہی دے اس کو بات کو, یار کچھ یہ رہ جائے گا, کچھ آسمان والوں کے سامنے کچھ رہ جائے بات ہے. کوئی ساتھی لکھ لے, اپنے پاس لکھ لے بھائی, کوئی کھڑا ہو کے ساتھی. اور بتاؤ میرے دوستو, اور بتاؤ فروری میں کون جائے گا ان حضرات گرامی کے ساتھ؟ آپ بھی جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں. کیا اس میں گرامی بھائی کا؟ نذیر بھائی, واہ واہ واہ, نذیر بھائی. 3 جی میرے بھائی. ہاں اسماعیل, فروری میں 4 مہینے بیٹا انشاءاللہ, اللہ قبول کرے. 4 ساتھی ہو. اور بتاؤ میرے دوستوں کیا اکیلے جاؤ گے کیا؟ ان کے ساتھ جاؤ نا. ہاں جنوری میں کون جا رہا ہے؟ کھڑے ہو جائیں 1 سیکنڈ, کھڑے ہو جاؤ میری جان, کھڑے ہو جاؤ 1 سیکنڈ. اللہ قبول فرمائے. کیا اس میں گرامی بھائی کا؟ الیاس بھائی, اللہ قبول فرمائے. تو جماعت کے ساتھ ہی جاؤ گے نا؟ اللہ قبول فرمائے. بیٹھو بھائی الیاس بھائی. اور ساتھی بتائے بھائی, اور ساتھی بتائے, سب ساتھی بھائی. کتنے ساتھی ہو گئے امیر صاحب؟ 5 ہو گئے. بتاؤ بھائی, اور بتاؤ بھائی, اور بتاؤ میرے یارو, بتاؤ بھائی کون جائے گا؟ اور اتنا بڑا مجمع. اللہ اکبر, سلیم بھائی زندہ باد. اللہ قبول کرے بھائی. آج تو ہم ان کے مہمان بھی بنے ماشاءاللہ. اللہ ان کے کام میں برکت دے, بہت بہت برکت دے. سلیم بھائی فروری میں جا رہی ہے جماعت. اللہ قبول فرمائے, جانا آسان فرمائے. یہ اپنے یہ جو ساتھی, جنہوں نے ساتھیوں نے ارادہ کیا ہے, اب آپ نے باقیوں کو نہیں چھوڑنا. وہ ایک بچہ 4 مہینے لگا کر واپس آیا. اس کی ماں نے کہا بیٹا میں تیرے لیے بہت روئی. اس نے کہا ماں فکر نہ کر, اب محلے کی ہر ماں روئے گی, میں ایک کو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے الیاس بھائی, کیا سمجھے؟ ایک نہیں چھوڑنا, جتنے بابے بیٹھے ہیں سب کو لے کے جاؤ. اللہ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے. اور بتاؤ میرے دوستو, ہمت کرو بھائی ساتھی, ہمت کر کے. کتنے؟ 6 ساتھی ہو گئے ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی کا؟ شوکت بھائی. شان و شوکت بھائی, واہ, اللہ ان کی شان و شوکت بڑھائے. 7 ہو گئے. اور بتاؤ میرے دوستو, فروری کی جماعت کس قدر مبارک تشکیل ہے یہ. اب سے ہمارا میٹر شروع ہو جائے گا آسمانوں پر, پھر یہ جائیں گے, پھر پتہ نہیں یہ کیا کیا کریں گے, ہمارے مزے ہی مزے. ٹھیک ہے, ہم تو قبروں میں چلے جائیں گے, بھول بھال جائیں گے, اللہ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. ان نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. میرے بندو تمہاری ہر نیکی ہم اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے. ہاں بتاؤ میرے دوستو, کھڑے ہو جاؤ بھائی. 7 ہو گئے.
ارے واہ 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 واہ، کیا نام ہے بھائی کا؟ صدیق بھائی. یہ تو صدیق ہی نہیں تو کھڑا ہونا تھا، صدیق ہی تو کھڑے ہوئے تھے اس وقت بھی، ماشاءاللہ. اور بتاؤ میرے دوستو، خدمت کرو بھائی ساتھی، بہت سارے ساتھی. اور بتاؤ میرے دوستو، جس کے دل میں آ رہی ہے. کوئی نوجوان ساتھی کھڑا ہو جس نے وقت لگا لیا ہو، چلا لگ گیا ہو. ویسے باقی بھی سارے نوجوان ہیں، ایسا نہ ہو کہ بزرگ حضرات نہ کھڑے ہوں. بھائی سب کھڑے ہو. 7 ہو گئے، 10 پوری کر لیں. 8 ہو گئے حضرت، 8 ہو گئے. 2 اور چلو بھائی بتاؤ، پھر ہم نعت کا نظام شروع کریں. بتاؤ میرے دوستو، 2 ساتھی اور جلدی بتا دو بھائی، جلدی بتاؤ بھائی. جان چھڑانے کے لیے نہیں، 2 بندے کھڑے ہو جائیں جان چھڑانے کے لیے. بتاؤ میرے دوستو، پکا ارادہ کر. پکا ارادہ بتاؤ بھائی. بسم اللہ. بسم اللہ میرے دوستو. 2 ساتھی اور، 2 ساتھی اور. بتاؤ میرے دوستو. 8 کی جماعت بن گئی ماشاءاللہ. 8 یہ 8 تو جائیں گے انشاءاللہ، ارادہ کرتے ہیں. اللہ پاک ان سب کا جانا قبول فرمائے. اچھا پھر چلو اب ایک تو کچھ نقد بھی کر دو بھائی. کب سیروزہ کب جاتا ہے ادھر سے امیر صاحب؟ بدھ جمعرات جمعہ. چلو بدھ جمعرات جمعہ 3 دن کے لیے کون کون جائیں گے؟ 10 ساتھی کھڑے ہو جائیں. چلو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے حضرات گرامی. واہ 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 واہ. 4 5 ماشاءاللہ 5. لکھو جی، لکھو جی امیر صاحب ان کے نام لکھو. پیارے بھائی ان کے نام لکھنا سب حضرات گرامی کے. واہ واہ سبحان اللہ. کتنے ساتھی ہو گئے؟ 7 ہو گئے. لو جی بہت اچھے، بہت اچھے. اور بتاؤ میرے دوستو، 7 ساتھی سیروزے کے لیے. ارے اس کو تو 10 کر دو. 10 کرو بھائی. یہ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ سیروزے نہیں لگا رہے کیا؟ ماشاءاللہ. جی 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 بھائی کا اس میں گرامی طارق بھائی. جی پورے ہو گئے جی. یہ تو جلدی ہو گئی جماعت. 10 اور بیٹھے ہیں اندر جو جانا چاہ رہے ہیں. بھائی 10 اور جانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہ رہے؟ ہاں یہ تو مجھے پتا ہے تم لوگ انکار نہیں کرو گے. ہاں تو کرو گے. چلو 11واں ساتھی کھڑا ہو کے دکھائے بھائی. 11واں کون ہے؟ ماشاءاللہ. ارے اچھا چلو کوئی بات نہیں. اگر یہاں کسی نے سر بھی کھجایا نا اس کا نام لکھ لوں گا میں. اور بتاؤ میرے دوستو، چلو یہ 10 تو کوشش کریں گے نا. واہ 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 واہ. دیکھو نا بھائی صدیق بھائی تیار ہے. بھائی صدیق بھائی کو ضرور لے کے جانا بھائی. اب آپ حضرات انشاءاللہ کوشش کرو گے نا انشاءاللہ ہے. باقی دیکھو 2 چیزیں کوشش کر کے اگر ہو سکے میرے دوستوں. مجھے مولوی طارق جمیل صاحب نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی. فرمانے لگے دیکھو مقامی گشت چھٹ جائے گی، چھٹنی نہیں چاہیے. کبھی بیرونی گشت بھی چھٹ جائے گی، چھٹنی نہیں چاہیے. سروزے بھی کبھی لگیں گے کبھی نہیں لگیں گے. 2 کام کبھی نہ چھوڑنا. تبلیغ کے کام میں جڑے رہو گے. فرمایا ایک اپنا سالانہ چلہ نہ چھوڑنا اور ایک شب جمعہ کا جوڑ نہ چھوڑنا. تو کہا کام میں لگتے رہو گے. اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو پھر دائیں بائیں ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے بھائی. چلو ویسے مجھے کھڑے ہو کے بتا دو اگر تھوڑی سی ہمت کر کے کہ بھئی جن کے سالانہ چلے کن کن کے رہتے ہیں اور وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے سالانہ چلوں کے لیے. وہ بھی ساتھی ذرا اپنی تھوڑی سی زیارت کروا دیں. یا لگ گئے سب کے سالانہ چلے لگ گئے؟ حضرت کوشش کریں گے اللہ قبول فرمائے. عزیزم کوشش کریں گے اللہ قبول فرمائے. میرا بھائی کوشش کرے گا اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کا جانا قبول فرمائے. اللہ آپ لوگوں کو عافیت کے ساتھ لے کے جائے. ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو عافیت چاہیے یا اللہ. آرام سے پچھلوں نے کھائے ڈنڈے ہمیں کھلا انڈے. یا اللہ ہم تو نہیں کھا سکتے، ہم کو تو ڈنڈے نہیں کھا سکتے. ہم کیا کھائیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ ارے جو روز کھانا ہے اس کو اونچا تو بولو. ہاں انڈے. ٹھیک ہے. اللہ پاک خوب کھلائے، خوب لے کے جائے اپنے راستے میں. اچھا جی میں تو امتی ہوں اے شاہ امم،
کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے، بگڑی بنا دے میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، جس کو بلایا گیا وہی عرش بری پر، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، اونچا، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ اچھا جی، میری گزارش ہے جب نعت ختم کروں تو آپ لوگ ایک مرتبہ سارے مجھے جزاک اللہ کا تحفہ دے دیں، بس یہی چاہیے، میں یہی سننے آیا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یہ کہہ دے جزاک اللہ تو اس نے اس کو بہت کچھ دے دیا۔ تو مجھے آپ نے کیا دینا ہے؟ بس ٹھیک ہے جی، فکر نہیں کرو، سب فری میں ہے، اس کی کوئی پیمنٹ نہیں ہے، جزاک اللہ کی۔ تو یہ تو بھائی اس میں کسی نے لالچ نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی، مجھے آپ سے جزاک اللہ کا تحفہ چاہیے۔ اچھا، یہ احسان دانش صاحب پرانے وقتوں کے ایک شاعر ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ کچھ اشعار لکھے ہیں، مجھے بہت پسند ہیں، میں چند اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہاں، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، ممکن نہیں مجھ سے ہو بیان شان محمد، جبریل امی رہتے تھے دربان محمد، ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد، امت میں ابو بکر
کا ثانی نہیں کوئی. اونچا بولے سبحان اللہ. امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی. امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی. جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد. ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا. اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا. ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد. عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا. سینچا ہے لہو دے کے جو بستان محمد. حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت. حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت. دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد. ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. کرتا ہے جو اشعار میں بھی ذکر صحابہ. اونچا بولو سبحان اللہ. کرتا ہے جو اشعار میں بھی ذکر صحابہ. وہی ہے حقیقت میں ثنا خوان محمد. بڑھتی ہی رہی شان رفعنا لک ذکرک. اللہ کی قدرت ہے نگہبان محمد. اللہ کی قدرت ہے نگہبان محمد. ہے میری دعا تجھ سے یہ دانش کی دعا تجھ سے یہ اے رب جلیل. چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامان محمد. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد. چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامان محمد. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد. تو لوگ پاناما میں زیادہ شوق سے سنیں گے یا ہندوستان میں؟ ہاں پاناما میں تو ہندوستان نہ جاؤں. ہاں کہاں زیادہ سنیں گے؟ اچھا چلو اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتے ہیں. پاناما میں سنیں گے یا سورت میں سنیں گے؟ احمد آباد میں. ہاں لو یا سورت میں سنیں گے یا احمد آباد میں سنیں گے؟ ہاں یا وہ ایک اور بھی تو ہے, ایک تو سورت ہے, دوسرا ہاں ہاں بڑودہ, وہاں زیادہ شوق سے سنیں گے یا سورت میں؟ دنیا میں دو شہر ہیں محمد رسول اللہ کے نام پر, اس میں ایک احمد آباد. بات تو صحیح کہی بھائی, بات احمد آباد کا حق ہے. چلو جی پھر انشاءاللہ دعا ہے اے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہندوستان کے ہر شہر میں بلند کرنے کی توفیق. آمین. اچھا, یہ پڑھے بغیر کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہاں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے
पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतो इस्यां की दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में, मेरे साथ बोले, सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस झंझाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस जल भुन के अपनी रूह सियाही से, सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बू हाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ हैं खाली। ये आँखें खुश्क हैं या रब, इन्हें रोना नहीं आता। ये आँखें खुश्क हैं या रब, इन्हें रोना नहीं आता। सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। हज़रत नफीस अल हुसैनी साहब का नाम आप हजरात ने रहमुल्लाह उनका नाम सुना है। हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमाया करते थे, उनको अपना बड़ा कहा करते थे, बड़ा कहते हैं बल्कि। तो उनका ये कलाम है, अगर आप शायद कुछ साथियों ने सुना हो, मैंने शुरू में पढ़ा था। ए रसूल अमी, ए रसूल अमी, खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूल अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूल अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं।
ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین۔ بدیع الزمان و بدر الظلام، امیر الانام و ماء الغمام، دعاء الخلیل و برء العلیل، وهدي السبيل لدار السلام، وهدي السبيل لدار السلام۔ مصطفیٰ مجتبی ہو، مصطفیٰ مجتبی، تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اجازت مولانا؟ ہاں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، بیٹھنا قبول کرے، کہ مجھے تو پتہ نہیں آپ کو سننے میں کیا لطف آیا، کہ ہمیں پڑھنے میں وہ مزہ آیا کہ کیا مزہ آیا۔ اللہ آپ لوگوں کو سال میں کہا ہے ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ پاناما ضرور آنا ہے، سال میں ایک مرتبہ پاناما ضرور آنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے یہاں بڑی مشکل مچی ہوئی ہے ویسے پاناما کی وجہ سے۔ کیا کرتے ہو بھائی، یہ لیکیں شیکیں کیا کرتے ہو تم لوگ؟ ہاں جی، ڈر لگتا ہے ذرا تھوڑا ادھر آتے ہوئے۔ ہاں تو اللہ آپ حضرات کو ایسا ہی ہنستا مسکراتا رکھے میرے دوست، اپنے اس بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہاں کہ میرے دوستوں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہاں، جڑ جڑ کے چلتے رہو تو قیمت ہے۔ ہاں، الگ ہو کر عرش تک بھی پہنچ گئے کوئی قیمت نہیں ہے، یقین کرو۔
اپنے ساتھیوں کے ساتھ جڑ کے رہیے. اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. چلو ایک ہفتے کے لیے 15 دن سے کم ایک ہفتہ تو کچھ بھی نہیں. مطلب باقی دنیا کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو بلاتے ہیں. اچھا آپ پتہ ہے مجھے یہ مجلس دیکھ کر مجھے بلیک برن میں ایک مسجد ہے ٹرائے مسجد کے نام سے, ٹرائے مسجد, ہاں بلیک برن میں, انگلینڈ کا شہر ہے یہ بلیک برن. تو میں ہمیشہ جب بھی ٹرائے مسجد میں پروگرام ہوتا ہے تو میرا خود دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں ادھر جاؤں. میں واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں کہ اس مجمع نے اور آج کی مجلس نے وہ ٹرائے مسجد کے پروگرام کو بھی پیچھے کر دیا. یقین کرو کہ اتنا اچھا لگا میرے عزیز دوستوں, اتنا اچھا لگا. اور بڑی مہربانی, میں اللہ کے نظام کو دیکھتا ہوں اور اس پر ذرا عجیب بات سوچتا ہوں. مجھے خیال آتا ہے, یقین کرو کہ جن مجالس میں جا کر ہم پہلے جن مجالس میں جایا کرتے تھے, جب واپس آتے تھے یقین کرو دل وحشت سے بھرا ہوا ہوتا تھا, دل وحشت سے بھرا ہوا ہوتا تھا. اور اب جب ان مجالس میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جاتے جاتے اللہ کی کریم ذات سے بڑی امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے اور بخش دیں گے. اور اگر اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے رہا ہے تو پھر وہاں بھی اپنے گھر میں ضرور بلائے گا. ہاں جی. تو میرے عزیز دوستو, ایک چھوٹی سی گزارش ہے. لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ گانا سننے سے کیا ہوتا ہے. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو. میں نے مولوی طارق جمیل صاحب سے یہ بات پوچھی تھی شروع کے دنوں میں, آپ مجھے گانے سے روکتے ہیں تو گانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, مجھے کہتے ہیں ہم تو گانا سن رہے ہیں, گانا سننے سے کیا ہوتا ہے؟ تو ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے تھوڑی سی عرض کرتا ہوں کہ شیطان نے اللہ سے آ کر عرض کی کہ یا اللہ تیرا منادی تو ہے یہ مؤذن, میرا منادی کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ گانے والا, یہ تیرا منادی ہے, یہ لوگوں کو تیری طرف بلائے گا. آپ ابھی بیٹھے اللہ کی بات سنی مجلس میں, اب گھر گئے, 5 منٹ کا گانا اندر سے ساری صفائی کر دے گا اور احساس نہیں ہوگا, اپنے نقصان کا احساس نہیں ہوگا, اپنے نقصان کا احساس نہیں ہوگا. جیسے مؤذن دعوت دیتا ہے, اللہ کی طرف بلاتا ہے, تو اس کے دعوت کے بول کو سن کر شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اس کو آواز نہ آئے. مقصد اذان نہیں, مقصد تو نماز ہے. جیسے ہی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ آ کے ہماری صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس کا مقصد آپ کو گانا سنوانے کا گانا سنوانا نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد جس برائی کو اس نے کھڑا کرنا ہے اس برائی کے لیے آپ کو مجھے تیار کرنا ہے. یہ دعوت ہے اس برائی کی طرف. میں نے وہ زندگی دیکھی ہے. اس لوگ تو سامنے سے صرف گانے والے کو دیکھتے ہیں, وہ جو پیچھے جس ایک گناہ کی زندگی میں وہ مبتلا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتی, وہ نظر نہیں آتی. میں اس سے زیادہ مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ اس سے زیادہ مزید ڈیٹیل کی باتوں میں سوائے دکھ کے اور کسی مسلمان کی تضحیق کے اور کچھ نہیں ہے, اور وہ ہم نہیں کرتے اور وہ ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. کسی کو کم تر نہ سمجھنا, اپنے سے کم نہ سمجھنا کسی کو. کیا پتہ اللہ اس کو معاف کر دے اور ہماری پکڑ ہو جائے اس کو کم سمجھنے کی وجہ سے. لیکن اس کے لیے دعا تو کرنی نا, اپنے بھائی کو متنبہ تو کرنا ہے کہ اگر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو ان چیزوں سے بچا لو. ہاں, نیکی کرنا یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن برائی سے بچنا اولا ہے. برائی سے بچنا زیادہ بڑی بات ہے. ہاں, تو بچانے کی کوشش کریں گے نا اپنے آپ کو اس سے. اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے.
میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرے ساتھ پڑھیں، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك السميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون. لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. صلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جزا الله تعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان. اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں، یا اللہ ہم سب کے اگلے
پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لیے قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ ہماری گھر والیوں کو قبول فرما، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہمارے بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو قبول فرما۔ مالک الملک ذو الجلال والاکرام اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمین و مسلمات دنیا سے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ ہمارے عزیز و اقربا، والدین، رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کروٹ کروٹ یا اللہ ان پر اپنی مغفرت کی بارش فرما۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ اپنے ہر ماں سوا سے ہماری نگاہ کو ہٹا دے۔ اے اللہ سامنے تو ہو اور ہم ہوں، اے اللہ ہماری نگاہ تیرے مبارک چہرے کی طرف ہو یا اللہ، تیرے چہرے کی طرف ہو یا اللہ۔ تو قرآن میں بھی یہی کہتا ہے کہ میرے بندوں اپنا رخ اپنے رب کے چہرے کی طرف کرو، ہماری طرف اپنے رب کی طرف کرو۔ اے اللہ ہمارے چہرے کو اپنی طرف موڑ دے، ہمارے چہروں کو اپنی طرف موڑ دے۔ اے اللہ ہماری سوچوں کو اپنی طرف موڑ دے۔ اے اللہ ہم سے کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ آپ کا اور سب کچھ آپ ہی سے۔ اے اللہ ہماری ہر خواہش کو، اے اللہ ہماری ہر تمنا کو، اے اللہ اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دے، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دے۔ اے اللہ ہماری ہر چلنا پھرنا، چلت پھرت، نماز، زندگی، مرنا جینا مرنا سب تیرے لیے ہو یا اللہ۔ اے اللہ اس کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت سارے عالم میں ہو رہی ہے مالک اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جو چھوٹی موٹی چپکلشیں ہیں ان کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ہماری الٹی کو بھی سیدھا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو دور و دیر کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اپنے دوستوں، اہل اللہ، علماء کرام، مفتیان حضرات، یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے دیار غیر میں ہیں یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خیروں ہی خیروں کا معاملہ فرما، خیروں ہی خیروں کا معاملہ فرما، عافیت ہی عافیت کا معاملہ فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو صاف ستھری حلال وسعت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نرین اولاد عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے گھروں میں جو بے نکاحی بچیاں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ ہماری ہر مشکل کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اے اللہ ہماری ہر حاجت کو براہ راست اپنی قدرت سے دور فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ مالک الملک ذو الجلال والاکرام اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔